من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق ہے۔ وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا جو صاحب استطاعت والے ہیں، مالدار ہیں، وہ حج کریں۔ ومن کفر، جو کوئی انکار کرے گا، جو کوئی کفر کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی جہاں والوں سے بے نیاز ہے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، اس وقت ہم سب اشہر حج سے گزر رہے ہیں، حج کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر سے حجاج کرام کا قافلہ فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے مکہ مکرمہ کا قصد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کرام دنیا کے جس گوشے سے بھی نکلے، جس خطے سے بھی نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے،
پرامن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ حج کے ارکان مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، فریضہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر مالدار اور صاحب حیثیت اور طاقت رکھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار کر دیا ہے۔ لہذا جو صاحب حیثیت اور مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ فریضہ حج ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہر ایک پر فرض فرمایا ہے، روزہ ہر ایک پر فرض فرمایا، لیکن شریعت نے اس میں بھی آسانیاں فراہم کی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مالدار پر واجب ہوتی ہے۔ اتنا مال و صاحب نصاب اگر وہ ہے، اس پر 1 سال گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حج کی عبادت بھی ہے۔ حج کی عبادت ہر کسی پر یہ فرض نہیں ہے، بلکہ حج کی عبادت صرف مالدار اور صاحب استطاعت والے پر ہی فرض ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کوئی انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ فقال رجل، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے جن کا نام آتا ہے اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے کہنے لگے اقل فی عامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال مالدار پر فرض ہے؟ فسکت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ صحابی رسول نے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر صحابی رسول نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اگر میں تمہارے جواب میں تمہارے سوال پر میں لفظ نعم کہہ دیتا، ہاں اگر کہہ دیتا تو وہ لوجبت، تمہارے اوپر ہر سال جو مالدار ہیں، استطاعت رکھنے والے ہیں، ان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے پھر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہاں ہے وہ صحابی جو سوال کر رہے تھے؟ ان کی تربیت فرمائی اللہ کے بندے جتنا تم سے کہا گیا ہے اتنا ہی کرو، بے جا سوالات کر کے، بے جا اعتراض کر کے اپنے اوپر مزید سختیاں پیدا مت کر لو۔ اللہ اور اللہ کے رسول جتنے کہے ہیں قرآن میں اور احادیث میں اتنا کر لو۔ یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے، چونو چرا کریں گے
تو مزید احکام تم پر سخت ہوتا جائے گا، سخت ہوتا جائے گا، اور جب احکام سخت ہو جائیں گے تو اس کو ادا کرنا تم کو ہی مشکل ہوگا۔ اسی لیے جتنا کہا جاتا ہے قرآن میں، جتنا ہے اور احادیث میں جتنا کہا گیا ہے اتنا کر لو۔ اس لیے علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، مسائل جب بیان کرتے ہیں تو جتنا کہا جاتا ہے اتنا سن لو اور عمل کر لو۔ بیجا سوالات کرنا، بیجا اعتراض کرنا، جتنا تم اعتراض کرتے جاؤ گے، جتنا تم سوال کرتے جاؤ گے، مزید تم پر وہ مسائل اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کا شان نزول ہم نے ہر سال رمضان کے موقع پر تفسیر میں، درس قرآن میں سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا ایک چچا ہے اور چچا کی ایک لڑکی ہے۔ بھتیجے نے دیکھا کہ میرا چچا ہے، میرے چچا کی ایک بیٹی ہے اور چچا مالدار بھی ہے اور اس کی جو بیٹی ہے بہت خوبصورت بھی ہے۔ اب بھتیجے کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں موقع پا کر چچا کو قتل کر دوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ جب میں نکاح کر لوں گا اس جائیداد میں باپ کا مال بیٹی کو سارا آ جائے گا، گویا کہ میں اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اس طرح سوچ کر بھتیجے نے موقع پا کر چچا کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے، اگر یہیں پر قریب میں ٹھکانہ لگاؤں گا تو معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنا ایریا چھوڑ کر دوسروں کے ایریا میں جا کر اس کو دفن کر دیا، تاکہ دوسرے محلے والوں پر، دوسرے ایریا والوں پر جب یہ قتل کا الزام لگے گا تو ان لوگوں پر بھی فائن پڑے گا، تو وہ فائن کا جو رقم ہے وہ بھی میں حاصل کروں۔ اتنا لالچ اس کے وہ اندر بھرا تھا۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے جو کہ قرآن مجید پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی قتل ہو گیا ہے، جب یہ محلے والے اور دوسرے محلے والے کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ آخر اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر بیان کی کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس مردار پر جا کر رکھ دو، مردہ خود بخود کھڑا ہوگا اور جس نے قتل کیا ہے قاتل کا نام، مرڈر کرنے والے کا نام خود مردہ خود بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت لے جا کر مردے پر رکھ دو، مردہ خود بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کہا اگر یہ لوگ اتنا کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن یہ لوگ بنی اسرائیل بڑے سرکش، بڑے شرارتی تھے، سوال پر سوال کرنے لگے، سوال پر سوال کرنے لگے کہ اے موسیٰ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ گائے کس رنگ کا ہوگا۔ پھر اعتراض کرنے لگے، اے موسیٰ ذرا پوچھو اللہ تعالیٰ سے وہ گائے کس عمر کا ہوگا۔ سوال پر سوال کرنے لگے، جیسے جیسے سوال کرنے لگے ان پر احکام اتنا ہی مشکل ہوتا گیا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے سامنے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا لہذا تم حج ادا کرو۔ صحابی رسول جو کھڑے ہوئے پوچھنے لگے کہ یا
یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے مالدار پر؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ لہٰذا یہ صحابی 3 مرتبہ یہی سوال کرنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ خاموش رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے، اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندے اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں لفظ نعم کہہ دیتا تو تم ہر مالدار اور ہر صاحب استطاعت والوں پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے جتنا کہا جاتا ہے، علماء جتنا کہتے ہیں اتنا کر لو، مزید اعتراضات پر اعتراضات، اعتراضات پر اعتراضات، سوال پر سوال کر کے شریعت کو سخت نہ بناؤ، مسائل کو اپنے اوپر سخت نہ کر لو، اس لیے کہ شریعت بہت آسان ہے۔ الدین یسر، دین بہت ہی آسان ہے، لیکن آج ہم دین کو مشکل کرنے والے ہم خود ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کتنا آسان ہے، لیکن آج ہم نے نکاح کو، شادی کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر، واضح طور پر، کھل کر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہہ دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج ادا کرو، اور پیارے نبی نے احادیث میں قرار دے دیا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کام اگر کوئی تھا تو وہ حج تھا۔ اسلام کی تعلیمات مکی زندگی میں اور مدنی زندگی کی ابتدا میں مکمل ہو گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ایمان، یہ سارے مکمل ہو چکے تھے، لیکن ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ حج بیت اللہ، فریضہ حج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت اپنی زندگی کی آخری ایام میں کیا تھا۔ کیوں؟ اس کا اہم ریزن یہی ہے کہ جس طرح آج ہم حج کر رہے ہیں، اس زمانے میں مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ پہلے میں حج کو ان ساری غلطیوں سے پاک و صاف کروں، اس کے بعد میں حج کروں۔ لہذا فتح مکہ سے پہلے جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، سن 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قافلہ روانہ فرمایا حج کے لیے۔ لہذا سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کا ایک قافلہ لے کر مکے میں آتے ہیں اور آ کر حج کے ارکان کو مکمل کرتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، لوگوں آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین کے حج میں جو غلطیاں پائی جاتی تھی، سب سے اہم اور بڑی غلطی یہ تھی کہ مشرکین بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، برہنہ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، وہ کپڑے جو اس کپڑے کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، ایسے کپڑوں کے ساتھ ہم بارگاہ الہی کے گھر کا طواف ہم کیسے کریں؟ اس لیے وہ کپڑے نکال دیتے اور برہنہ اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ، 2 پہاڑیوں کے اوپر 2 بت رکھے گئے تھے، ایک عیساف اور ایک نائلہ نامی بت، اور ان کا یہ خیال تھا اصل میں یہ جو 2 بت تھے، یہ 2 شخص، ایک مرد اور ایک عورت کا بت ہے، جو برہنہ طواف کرتے ہوئے، ننگے طواف کرتے ہوئے وہ
فحاشی میں اور زنا میں مبتلا ہو گئے، برائی میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر دیا، اسٹیچو بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروے کا سعی کرنے کو ضروری اور لازم قرار دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حرج سمجھتے تھے، اس لیے کہ دو بت رکھے گئے تھے اس زمانے میں، اس لیے صحابہ کے دلوں کے اندر حرج محسوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ لہذا مشرکین جو حج کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو بت رکھا گیا تھا اس کی بھی وہ پرستش کرتے تھے، اور اسی طرح مشرکین کے حج میں ایک غلطی یہ تھی وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، جیسے آج ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہمارا تلبیہ ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا جو تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں سوائے ایک کے۔ ہر مشرک اپنے اپنے گھر کے اندر ایک الگ الگ بت کی عبادت کرتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری غلطیاں مشرکین کے حج میں پائی جاتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا پہلے حج کو ان ساری غلطیوں سے میں پاک و صاف کروں، اس کے بعد میں حج کروں۔ لہٰذا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حج کرنے کے لیے قافلہ لے کر گئے، وہاں جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا برہنہ طواف، ننگا طواف نہیں کرے گا، اور صفا اور مروہ کے درمیان میں جو بت رکھے گئے تھے وہ سارے بتوں کو پاک و صاف کیا، اور جو تلبیہ پڑھ رہے تھے اس تلبیہ کے اندر جو شرکیہ جملہ پایا جاتا تھا وہ شرکیہ جملے کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پاک و صاف کر دیا۔ سن 9 ہجری میں جب یہ اعلان کر دیا، مشرکین حج کی غلطیوں کو سارے غلطیوں کو صحیح کر دیا، اب سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک جمع غفیر کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ روایتوں میں مختلف تعداد ہے، مشہور تعداد 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر پیارے نبی سن 10 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب وقوف عرفہ فرمایا تو پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج میں سب سے اہم ترین جو دن ہوتا ہے عرفے کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، حج نام ہے عرفے میں وقوف کرنے کا۔ اس وقت میں عرفہ کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت نازل فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے دین کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ لہذا اب اسلام ختم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہیں، بار بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ خطبے سے، یہ جملے سے صحابہ اکرام کو صاف طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول اللہ ہے۔
اسی لیے جو آدمی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد پیارے نبی اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں، الا ان دماءکم واعراضکم، الا ان دماءکم واعراضکم وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے شمار نصیحتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضرات حج کا موسم چل رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث کے اندر بہت ساری روایتیں بھرے پڑے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ بہت بڑا افضل عمل ہے۔ دوسرا صحابہ اکرام نے پھر فرمایا پھر دوسرا عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل پھر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ پھر پیارے نبی نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو قبول ہو جائے اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، حج اور عمرے کے درمیان اس کی زندگی کفارہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، جو آدمی لگاتار اور حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے عمر میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور فقر و فاقے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی مال و دولت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا راحلتا بلغ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علی یہودی ولا نصرانی، جو آدمی اتنی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہاں سے بیت اللہ تک جانے کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، پیارے نبی نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، انہیں چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے، بچوں کا لائف سیٹل کرنا ہے، پہلے گھر بنانا ہے، لیکن آج لوگوں کو گھر بنانے کی فکر ہے لیکن قبر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ آج لوگوں کو دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے فریضہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ضروری اعلان یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ان چھٹی کے ایام، 2 مہینے کے ان چھٹی کے ایام کو ہم کیسے گزاریں، تو اس کا اہم ترین پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان 2 مہینوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے گزاریں۔ تو ہر محلے کی ہر مسجد میں اسلامک سمر کیمپ لگا ہوا ہے، تو بروز پیر سے 27 تاریخ سے ہماری اس مسجد یعقوب میں بھی اسلامک سمر کیمپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات اپنے بچوں کو سمر کیمپ میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں، اور اس کا وقت رہے گا 11 یا 11:30 بجے سے ظہر کی نماز تک رہے گا، جلد سے جلد اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد کے جو سامنے روڈ کے سامنے جو ہوٹل ہے، اس کے فرسٹ فلور کے اوپر
ون بیچ کا 2 حصہ خالی ہیں، اگر کوئی آدمی رینٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں یا آفس بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے رابطہ کر لیں۔